الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریہ عمر مرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے حسب معمول ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ فرما دیجیے گا کہ سکون قلب کیا چیز ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون قلب تو جیسا کہ اس کے معنی سے ظاہر ہے کہ دل کا قرار آنا، بے قراری و بے تابی نہ ہونا، مطمئن ہو کر وقت بسر کرنا، پریشانیوں سے محفوظ ہونا۔ قرآن حکیم نے اس کے بارے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو قرار آتا ہے۔ دل دراصل صرف یہ پمپنگ مشین نہیں ہے۔ جب دل کی بات آتی ہے تو اس سے مراد وہ لطیفہ ربانی ہوتا ہے جو اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ پمپنگ مشین ہے، ایک اس کے اندر لطیفہ ربانی ہے، صحیح، جو بھلائی برائی میں تمیز کرتا ہے، جہاں سے خواہشات اور آرزوئیں جنم لیتی ہیں، جو کسی چیز کے بارے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، جہاں پسند و ناپسند کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اصل دل یا قلب یا افیدہ اسے کہا جاتا ہے۔ صحیح، قرار و سکون بھی اسی کا مطلوب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دنیا کا ایک نظام ہے اور یہ بڑا ایک طے شدہ پروگرام ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کی تخلیق سے پہلے امور عالم کا اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا تھا۔ بے شک، بے شک۔ ان میں دو چیزیں ہیں، قضائے مبرم اور قضائے معلق۔ قضائے مبرم وہ فیصلے ہیں جو ہو گئے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مثلاً ایک انسان کے بارے ہے، اس نے کب پیدا ہونا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، عقل کس قدر ہوگی، شعور کتنا ہوگا، قد کاٹ کیا ہوگا، رنگ کیا ہوگا، استعداد کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں۔ صحیح۔ کچھ امور ایسے ہیں جنہیں قضائے معلق کہتے ہیں، ہینگنگ ڈیسیژنز، جنہیں انسانی کردار سے وابستہ کر دیا گیا، صحیح، جس میں دو رائے رکھی گئی ہیں کہ یہ ایک منزل ہے، اس تک دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ محفوظ، آرام دہ اور سیدھا ہے،
ایک راستے پہ جائیں تو وہ ٹیڑھا میڑھا بھی ہے، اس میں درندوں کا، یموزی جانوروں کا بھی خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا بھی اندیشہ ہے۔ اب انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا۔ سبحان اللہ، ہم نے سبحان دونوں اللہ، راہیں دکھا دی ہیں، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اللہ اس راستے پہ چلے گا تو پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، جانا تو اسی منزل کو ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب اس میں سکون قلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا راستہ وہ سیف اور محفوظ راستہ جو ہے وہ ہو۔ اس کا انتخاب اسی دل نے کرنا ہے۔ ظاہری وسائل اور اسباب ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، وہ دنیا داری کی طرف دعوت دیں گے، بہت سی چیزیں گناہ کی طرف راغب کریں گی، نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے۔ اسی ماحول اور معاشرے میں بہت سی چیزیں نیکی کی طرف بلائیں گی۔ اب اس دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ صحیح، اس سے وہ قوت فیصلہ کہ یہ صحیح فیصلہ کر رہے، یہ دینے کے لیے اس میں اللہ کی یاد ضروری ہے بالکل صحیح، کہ دل اللہ کو یاد کرتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اب یہ کیسے آئے؟ زبان کی تو اللہ نے قوت دے دی، کوئی اچھا بولے یا خراب بولے، لیکن زبان سے بھی وہی الفاظ نکلتے ہیں جو یہ دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے، بے شک، بے شک۔ اب دل کیسے اچھا یا برا چاہے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ ان کے دل تخلیقی طور پر اپنے نور سے منور کیے، اپنی یاد ان میں بسا دی، اور ان میں وہ قوت رکھ دی کہ جو بھی ان پر ایمان لا کر ان کا دامن تھا میں اس کا دل بھی روشن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک ان کی نبوت رہتی ہے تب تک وہ کیفیت سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی ہے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر میں مبعوث ہوئے، ساری انسانیت کے لیے ہوئے اور قیامت تک کے لیے۔ صحیح، تو وہ کیفیات جو قلب اطہر سے بٹی ہیں، جن کو آپ اگر ظاہری تاریخ کے مطالعہ میں بھی لائیں تو ایک انتہائی پسماندہ گئے گزری قوم، جاہل، ان پڑھ، ڈاکو، چور، ہر برائی، بت پرستی، شرک، کفر میں مبتلا، ان کے جب دل بدلے تو ان میں وہ تبدیلی آئی کہ قیامت تک کے لیے وہ مینار نور بن گئے انسانیت کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے چند برسوں میں دنیا میں انقلاب پیدا کر، کوئی شک نہیں۔ 23 برس کیا ہوتے ہیں انقلاب کے لیے؟ 23 برس عہد نبوت ہے، اعلان نبوت اور بعثت علی کے بعد آپ دنیا میں 23 برس رہے، بالکل 13 صحیح، برس مکہ مکرمہ میں، 10 برس مدینہ منورہ۔ 23 برس میں یہ انقلاب جزیرہ نما عرب کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک اسلامی ریاست قائم کر چکا تھا۔ اس کے ٹھیک 23 برسوں کے اندر ایک اتنی ریاست وجود میں آ چکی تھی جس کا چرچا روئے زمین پر تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ساری کی ساری اسلامی پورے نظام پہ جس کی خطوط استوار تھی اور جس میں ہر کوئی مطمئن تھا، کسی کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ وہ فیضان نبوت حاصل کیا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل اللہ صحیح۔ کریم نے اس کو جاری رکھا،
نبی سے صحابہ کرام، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، پھر امت میں ایسے اولی العزم لوگ اللہ نے پیدا فرمائے جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ تبع تابعین سے انہوں نے دلوں کی روشنی لی، پھر آگے وہ روشنی بانٹی اور عوام تک وہ پہنچائی اور لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ اسلام میں جو پیری مریدی کا تصور ہے اس کا منشا بھی یہی ہے اور حاصل بھی یہی ہے کہ دل روشن ہو۔ سبحان اللہ۔ جب دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے، دل روشن ہو، تو پھر اس کی چوائس بدل جاتی ہے، وہ مرضیات باری میں خوش ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو دنیا میں جب جو واقعہ بھی پیش آئے، خواہ مادی طور پر اس میں اس کا نقصان بھی ہو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نقصان نہیں ہے یار، یہ اللہ نے کیا ہے، بالکل ٹھیک میرا ہے۔ اللہ میرا نقصان نہیں کرتا، اس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرتا ہے تب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح اس نے بات۔ کیا نیکی کی، آپ کا جسم پھاڑ دیا یا بازو کاٹ دیا یا، لیکن وہ فائدے کے لیے نا جی۔ لیکن آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میرا اسی میں فائدہ ہے۔ بے شک۔ تو جب من جانب اللہ دکھ سکھ آتے ہیں تو وہ سکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہے، دکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے کسی بڑی بیماری سے بچا کر یہ چھوٹا آپریشن کر کے ٹھیک کر دیا۔ بالکل صحیح، تو بالکل وہ صحیح۔ مطمئن رہتا ہے، بے قرار نہیں ہوتا، پریشان ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہوا، وہ ہونا چاہیے تھا، یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی دل کو پریشان کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کا ذکر ہے جس سے سکون قلب ملتا ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کافی سارے سوالات آج میرے پاس ہیں، اور ان میں بڑے ایسے بھی سوال ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔